فکر رکھتے ہوں وہ ضرور ہماری یہ امانت ہفتے کے دن تک ہی ہمیں لوٹا دیں، اور انشاءاللہ پھر 25 رمضان تک ہم اس کا مکمل نظام ہم خود بنا لیں گے۔ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ادارہ ہر طرح سے، ذمہ دار حضرات ہر طرح سے ان کی خدمت کے لیے تیار ہے اور کر رہے ہیں۔ اللہ ان تمام ہمارے علاقے میں ادارے کو اللہ بہتر جزا عطا فرمائے، اور ان کی عمروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو صحت و سلامتی اللہ عطا فرمائے۔ دوسری چیز، اس سال جو ادارے کے اندر جو نظام رہا بچوں کی تربیت کا، کہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فجر کے بعد روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت اور اجتماعی دعا، عصر کے بعد تیسرے کلمے کا حفظ بھی شروع کر دیں۔ الحمدللہ ایک گریڈر 12 حفظ بھی ہو گیا ہے۔ وہ ابو بکر بچہ وہ بھی حفظ شروع کیا ہے، حسین مولانا حافظ زبیر صاحب کا بچہ ہے، مسجد قباء کے امام ہیں، یہ ان کا بچہ ہے، یہ بچہ بھی 1 سے 12 سال حفظ کر گیا۔ ناظرہ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان بچوں نے حفظ بھی مکمل کیا، اور تقریباً اکثر ان بچوں میں سے اکثر وہ ہیں کہ جنہوں نے پارے اور 29 پارے کی کچھ اکثر صورتیں انہوں نے سورہ معارج تک، بعض بچوں نے سورہ نوح تک، بعض بچوں نے سورہ حج تک انہوں نے حفظ بھی مکمل کیا۔ دعا فرمائیں ان بچوں کے لیے کہ اللہ ان کو بہترین حافظ، عالم اور بعمل عالم اللہ ان کو بنائے۔ تو ان بچوں کے لیے ادارے نے اور ذمہ دار حضرات نے ان بچوں کے لیے بیگ کا انتظام کیا ہے، ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے۔ محمد عفنان ابن محمد حبیب اللہ، محمد فرمان ابن محمد نواز، محمد عبداللہ ابن حافظ محمد یوسف صاحب، محمد حسان ابن محمد منیر، محمد زید ابن محمد منیر، محمد صفوان ابن کریم اللہ، محمد یاسین ابن محمد عبدالقیم صاحب۔ یہ آپ کے سامنے وہ بچے ہیں کہ جو پورے سال مدرسے کے اندر حاضر رہے اور ان کی کوئی غیر حاضری نہیں ہے۔ تو ہم ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے اور یہی جذبہ دوسرے بچوں میں پیدا کرنے کے لیے ہم نے مدرسے کی طرف سے اس کی قیمت حاجی خلیل صاحب ادا کی ہے، وہ آج بچوں کو ہدیے کے طور پر اور یہ بچے تعجب بات ہے کہ بچے سب کے سب قدری ہیں، پورے قدری کے بچے ہیں، اکثر ان میں جامع مسجد کے علاقے کے بچے ہیں، اور کچھ بچے کوٹ روز کے ہیں اور کچھ بچے ہی مدرسے کے سامنے۔ تو یہ قدری میں شہر کے بچے ہونے کے باوجود بھی قدری بچے انہوں نے مدرسے میں رہنے کی پابندی کی اور حاضری کی پابندی کی، اپنے آپ کو غیر حاضری سے بچایا، تو ان کے لیے بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اللہ ان میں استقامت عطا فرمائے اور یہ جذبہ ہمارے دوسرے بچوں میں پیدا فرمائے۔ تو بچے آؤ بھی بچہ دعائیں بھی دیں، ان کے سروں پر ہاتھ بھی رکھیں۔ اللہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا انعام ان بچوں کا ہے کہ جو اخلاقیات جن بچوں کے اچھے لڑنے جھگڑنے کی یا کسی طریقے سے بے ادبی اور بے احترامی کی، اساتذاؤں کے ساتھ بدتمیزی کی، یا مدرسے کے کسی بھی کارکنان اور کسی بھی ملازم کے ساتھ کسی بے ادبی سے پیش نہ آنے والے ان بچوں کی بھی تقریباً 17 کی تعداد ہے۔ جان محمد شعیب ابن محمد عبداللہ، محمد شعیب ابن محمد عبداللہ، محمد سالم ابن محمد امان اللہ، محمد عدنان ابن محمد عرفان، محمد سمیر ابن محمد بابا فخر الدین صاحب۔ یہ بچے وہ ہیں جو آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ ان کی اخلاقیات اچھی ہیں، کبھی کسی اساتذہ سے، کبھی کسی مدرسے کے ملازم سے کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ بے ادبی نہیں۔ تو ان بچوں کی اچھی اخلاقیات ہم نے ان کے لیے چھوٹا سا انعام عطر کی شیشی رکھی ہے۔ اور فردین، محمد افضل، محمد عبداللہ، محمد فرمان، محمد ریان، یہ وہ بچے ہیں جو الحمدللہ پورے سال پاک صاف رہے ان کے کپڑوں میں، اور پاک صافی کا صاف رہنے میں انہوں نے مکمل طور پر خیال رکھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا کہ اللہ پاک صاف رہنے والے انسانوں کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات۔ یہ بچے وہ ہیں جو پورے سال مدرسے کے اندر امامت کی خدمت کو انجام دیں۔ آئیں اپنے بڑوں سے انعام دیں، کوشش ان کی انداز کو نقل کرنے کی۔ یہ قاری وزیر صاحب کی ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اما بعد، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، خصوصاً ہمارے اس مسجد کی انتظامیہ، سرپرست حضرت مولانا صاحب اور صدر صاحب ہیں، سیکریٹری صاحب ہیں، سارے اراکین ہیں، اور اس کے بعد خصوصاً مدارس کا جو عملہ ہوتا ہے، اساتذہ کی شکل میں، محتمین کی شکل میں، ناظم تعلیمات کی شکل میں، ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ سب نے مل کر ماشاءاللہ اس بزم کا انتظام کیا اور ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کے لیے مدعو کیا، اور ایک پیارا سا منظر، ایک روحانی منظر جو میرے اور آپ کے دل کو سکون دینے والا ہو، اس منظر کو جو روزانہ یہ حضرات 24 گھنٹے دیکھتے ہیں، صبح 4:30 سے لے کر کے تہجد سے لے کر کے رات سونے تک یہی پیارا منظر اللہ کے نام کا بلند ہونے کا، قال اللہ کا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے بلند ہونے کا، اور دیگر تمام طریقے، کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے، نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، سونا ہے کس طریقے سے سونا چاہیے، استنجا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہماری اساتذہ کی مبارک جماعت ماشاءاللہ پورا سال ہمارے بچوں کی تربیت کرتی رہی ہے۔ ہم خاص طور سے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو کچھ نمونہ پیش کیا ہے، سال کے تقریباً 300 دنوں کا نمونہ 1 گھنٹے میں پیش کرنا ناممکن بات ہے۔ ہم سب مغرب کی نماز پڑھ کر یہاں جمع ہوئے عشاء تک کے لیے، 1 گھنٹے میں 300 دنوں کا نمونہ، 300 دنوں کی بات کو خلاصے کے طور پر پیش کر دینا، گویا سمندر کو کوزے میں بھر دینا ہے، جو آج ایک موٹی نمونے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا کہ کس بچے نے کیا پڑھا، کس بچے نے کس بلند آواز میں تقریر بھی کی، بلند آواز میں قرآن بھی پڑھ کے دکھایا، اور کس طریقے سے ماشاءاللہ بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ چھوٹا معصوم بچہ قرآن کریم کی چند آیتیں کس پیارے انداز میں پڑھ کر سنائی۔ یہ نمونہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں ہیں، انتظامیہ کی بھی ہے، محتمین صاحب کی بھی ہے، تمام اساتذہ اکرام کی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، جو انہوں نے اپنی ساری قربانیوں کو ایک طرف رکھ کر کے، اپنی ساری ذمہ داریوں کو ایک طرف رکھ کر کے، اتنی بڑی قربانیاں دے کر کے 300 دن تک لگاتار محنت کی، الحمدللہ ہمارے بچے اس قابل بنے کہ آپ حضرات کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا گیا۔ ایک بات تو یہ رہی کہ ہم ان کے شکر گزار بنے، اور دوسری بات، جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ بچے ماشاءاللہ ایک نمونہ بن کر کے ادارے کی طرف سے اب گھروں میں آپ کے پاس آ رہے ہیں، خصوصاً ماں باپ کے پاس۔ الحمدللہ بچے 300 دن تک اساتذہ کے ماتحت میں تھے، تو صبح سے لے کر شام تک کا نظام اساتذہ نے سنبھالا۔ جو اساتذہ نے آپ کو بنا کر کے دیا ہے، آپ سے ادباً گزارش ہے، محبت کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ کے پاس بچے 2 مہینے کے ایام میں جو رہیں گے، 60 دن آپ کے پاس جو بچے رہیں گے، آپ کوشش کریں کہ بیٹا آپ اسی طریقے سے ہمارے گھر میں زندگی گزار کے دکھاؤ جیسا مدرسے میں تھے۔ آپ سے پہلی گزارش ہے، آپ بچے سے پورے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کہیں کہ بیٹا آپ اسی طریقے پر اٹھو جس طریقے سے مدرسے میں اٹھتے تھے، آپ وہی طریقے سے تہجد پڑھو۔ ماشاءاللہ بچہ یہاں تہجد پڑھتا تھا، تہجد کے بعد سے لے کر فجر تک قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا تھا۔ آپ کا یہ بچہ اگر آپ کے گھر میں آنے کے بعد تہجد پڑھے گا اور فجر کی نماز سے پہلے قرآن کی تلاوت کرے گا، تو گویا آپ کا گھر گویا صحابہ کے گھروں جیسا نمونہ بن جائے گا۔ جس طریقے سے صحابہ اکرام کے گھروں سے قرآن پاک کی آوازیں آیا کرتی تھیں رات میں، گویا ہمارے گھروں سے بھی قرآن پاک کی آواز بلند ہو جائے،
یہ کیفیت ہمارے اساتذہ نے بنا کر الحمدللہ دے دی۔ اب صرف ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کو ترغیب دے کر پڑھنے کے لیے بٹھائیں۔ جو کچھ بچہ پڑھ کے آیا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ حضرات کی ہے۔ ذرا توجہ دیں گے تو انشاءاللہ حضرات اساتذہ نے جو کچھ بنا کر کے دیا ہے اس کی حفاظت ہوگی۔ بچے کو ٹائم ٹیبل جو بنا کر کے دیا جا رہا ہے اس کی باقاعدہ نگرانی کریں۔ بچہ کتنا پڑھ رہا تھا، یہاں بچہ 2 پارے 3 پارے پڑھ رہا تھا، گھر آنے کے بعد کم از کم ہمارا بچہ 2 پارے تو پڑھ لے، 1 پارا تو پڑھ لے۔ اس کی طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ جو محنت سال بھر کے اساتذہ کی رہی ہے وہ ہماری کارگر ہوگی۔ اور تیسری بات جو ہمارے حضرت استاد حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب نے بتائی کہ ہمارے یہ بچے گویا مدرسے کا نمونہ ہے۔ ہمارے علاقوں میں گلیوں میں ہمارے گھر کا بچہ گویا 60 دن تک مدرسے کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھو مدرسے نے مجھے یہ سکھایا ہے، اس طریقے سے بنایا ہے، ایک خاموش دعوت، بغیر بولے، زبان چلا کر نہیں، زبان سے بول کر نہیں، ایک خاموش دعوت دیتا ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ مدرسہ دارالعلوم فرقانیہ نے مجھے اس طریقے سے سانچے میں ڈھالا ہے، ایسا بنایا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بنایا ہے کہ میں پہنوں تو کیا پہنوں، میں بولوں تو کیا بولوں، میں رہوں تو کس طرح رہوں۔ گویا ایک خاموش انداز میں مدرسے کی دعوت دیتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ اسی حلیے میں رہیں، اسی ٹوپی میں رہیں، اسی جبے میں رہیں، اسی پیجامے میں رہیں۔ آپ کی اس حلیے کی نورانیت انشاءاللہ ضرور بے ضرور آپ کی ایک دعوت بن جائے گی، آپ کی ایک دین کی خدمت بن جائے گی۔ لہٰذا یہ تیسری بات میری طرف سے رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پورے پروگرام کو قبول فرمائے اور ہمارے ان اکابر حضرات کے ان دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کے فیض کو تا حیات ہمارے سروں پر برقرار رکھے، اور خصوصاً مدرسے سے ہم کو جو کچھ بھی فیض ملا ہے ہم بھی کوشش کریں، خاص کر ماں باپ سے گزارش ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ مدرسے کو ہم بھی کچھ دیں، چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے جانی اعتبار سے ہو، چاہے الفاظ کے بول بول کر حوصلہ ہی کیوں نہ ہو کہ بھائی ماشاءاللہ انتظامیہ نے بہت اچھا نظام بنایا، بہت اچھا سسٹم رکھا ہے۔ آپ جگہ جگہ گویا اپنی زبان سے بھی تعریف کریں گے تو گویا دین کے ایک بڑے شعبے کی گویا آپ نے اس کو پانی دے کر کے آپ کے الفاظ کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی۔ لہٰذا یہ موٹے انداز میں چند باتیں میں اپنی آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ساری چیزوں کی رعایت کر کے 2 مہینے کی چھٹی گزاریں گے تو یہ تشکیل بھی بن جائے گی۔ بچوں کی آنے کی کہ بچوں آنے کی کرام بھی ان کو طلبا کو ملے گی، بچے بھی آئیں گے۔ لہٰذا اس سلسلے سے اور اس سال مدرسے نے رمضان کا کیا نظام بنایا اور کیا ہے، انشاءاللہ ہمارے مدرسے کے سرپرست حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہم تفصیل سے آپ کے سامنے بتائیں گے۔ آپ حضرات بہت سے سوال